بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ندیم اپنے یوٹیوب چینل زمین سے آسمان تک کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر الحمدللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، جس پر ہم گفتگو کریں گے، وہ ٹاپک تھوڑا سا سینسٹیو ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بہت دھیان سے اور دل کے کانوں سے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ وہ ٹاپک ہے دوستو کہ ہمیں ہمارا بنانے والا، ہمارا کریٹر اللہ نظر کیوں نہیں آتا۔ تو آئیں اس راز کو ہم کھولتے ہیں تھوڑا سا۔ تو دوستو، جب اللہ پاک نے پہلے انسان ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، بنایا، تو اللہ نے جو ان سے پہلے ملائکہ کی صورت میں مخلوق تھی، اس کو آرڈر کیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کے اندر اپنی روح پھونک دی، اس کے بعد آرڈر کیا کہ اس کو سجدہ کرے۔ تو یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو نہ سجدہ کرنے کی اس نے جو ریزنز بتائیں وہ دو تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ اس نے کہا کہ آئی ایم سپیریئر، کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اور دوسرا، اس نے تکبر کیا بہتر ہونے کا۔ تو ایک تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص خود کو دوسرے سے بہتر سمجھے تو یہ ابلیس کا کام ہے، یہ ابلیس کی حرکت ہے کہ خود کو دوسرے سے سپیریئر سمجھا جائے یا تکبر کیا جائے۔ یہ تکبر کرنا بھی اسی نے ہی سب سے پہلے تکبر کیا تھا۔ یہ انسان کو نہیں جچتا کہ وہ تکبر کرے۔ تو آئیں دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب انکار کیا تو اللہ نے کہا کہ اب تم لعین ہو، تم دفع ہو جاؤ، اب تم اس درگاہ سے نکل جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے قیامت تک کا ٹائم دیں، اب میں آپ کی اس مخلوق کو، جس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے مجھے درگاہ سے نکالا ہے، اس کو بہکاؤں گا اور اس کو برے راستے پر چلانے کی بھرپور کوشش کروں گا، مجھے قیامت تک کا ٹائم دیا جائے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تیرے پاس قیامت تک کی مہلت ہے، لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں چاروں سمت سے آپ کے بندے کو بہکاؤں گا، فرنٹ سے، بیک سے، لیفٹ سے، رائٹ سے، چاروں سمتوں سے اس کے اوپر اٹیک کروں گا۔ تو دوستو، پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ بھول گیا کہ سمتیں 4 نہیں 6 ہوتی ہیں۔ 2 سمتیں ایسی ہیں
جس کا اس نے ذکر نہیں کرا، ایک نیچے اور ایک اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو سمتیں ایسی سمتیں ہیں جس کو ہم اڈاپٹ کریں تو ہم اس کی زد سے نکل سکتے ہیں. مثلا جب ہم نیچے کو ایسے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سجدے کی حالت میں، جب ہم سجدے کی حالت میں جائیں گے تو وہ سمت جو ہے وہ اس کی رینج سے باہر ہے. اور دوسری سمت ہے جیسے ہم ایسے اوپر دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، تو یہ بھی ایک سمت ہے. تو ان دو سمتوں میں ہوتے ہوئے ہم محفوظ ہیں. اچھا، تو نیچے والی سمت جو سجدے کی حالت میں ہوتی ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے. تو اوپر والی سمت میں ہم کیسے محفوظ ہیں؟ اوپر والی سمت ایک سمبل ہے کہ مطلب اوپر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خالق کی بات کرتے ہیں، معبود برحق کی بات کرتے ہیں. تو جب معبود برحق کی یاد میں ہم ہوں، اس کی یاد اور اس کے ذکر فکر میں ہم ہوں، تو اس وقت بھی ہم سیف ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہم اس کی یاد میں کیسے رہ سکتے ہیں. تو اس کی یاد میں رہنے کے لیے ضروری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں کہ ہم دنیاوی کاموں میں، بزنس میں، اکنومیکلی معاملات میں جو حالات ہیں، ہمیں تو وہ یاد ہی نہیں رہتا. تو وہ ہماوست ہمیں یاد رہے، یہی ایک ایسی پناہ ہے جس میں ہم سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. تو وہ کیسے یاد رہ سکتا ہے ہمیشہ؟ یاد تو وہ چیز رہتی ہے نا جو ہمیں نظر آ رہی ہو، جو ظاہر ہو. تو وہ تو نظر نہیں آتا اور وہ ظاہر بھی نہیں ہے. تو وہ پھر اسی لیے ہمیں وہ بھولتا ہے. اور پھر کبھی ہم کسی فوتگی میں جاتے ہیں یا کسی روحانی محفل میں جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں تو وہ یاد آتا ہے. جب ہم واپس نظام زندگی میں اس کائنات کے جنگل میں کھو جاتے ہیں تو پھر یاد بھول جاتی ہے. تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہوں اور باطن بھی میں ہوں. تو دوستو اول تو ہم سے بہت پہلے کی بات ہے، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں. آخر ابھی آیا ہی نہیں، اس کا ہمیں پتہ چل ہی نہیں سکتا. اچھا، جب باطن کی بات ہوگی تو باطن کہتے ہی عربی میں چھپی ہوئی چیز کو ہے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ سکتا. لیکن حیران کن ایک لفظ قرآن میں آیا ہے کہ هو الظاہر، کہ ظاہر بھی میں ہی ہوں. تو جب وہ ظاہر ہوا ہے تو تب کیوں نظر نہیں آتا؟ تو اس کے لیے ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پر. میں یہ اینک ہے، یہ میرے ہاتھ میں. تو کسی بھی نظر آنے کے لیے، جیسے یہ اینک ہے تو یہ مجھے نظر آ رہی ہے اس وقت، تو نظر آنے کے لیے اصول طے ہو گیا کہ فاصلہ ضروری ہے. تو ڈسٹینس ہونا ضروری ہے تاکہ مجھے دوسری چیز نظر آ جائے. اب یہ ڈسٹینس ہے مجھ سے، میری آنکھوں سے اس کا ڈسٹینس ہے، مجھے نظر آ رہی ہے. اب جیسے جیسے یہ نزدیک آتی جائے اور یہ ایسے ہی ہو جائے، میرے ساتھ ہی چپک جائے، تو یہ اینک مجھے نظر آنی بند ہو گئی ہے. تو اللہ پاک اس لیے ہمیں نظر جو نہیں آتے، وہ اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے بہت دور ہے، اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ وہ ہم سے بہت نزدیک ہے. آپ نے یہ آیت تو اکثر سنی ہوگی جس کا ترجمہ ہے کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہوں. تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، شاہ رگ یہی کہیں ہوتی ہے، میرے اندر ہی ہے وہ. تو جب وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس لیے نہیں نظر آتا. تو یہ طے ہوا کہ میرا کریٹر، میرا معبود برحق مجھے اس لیے نظر نہیں آتا کہ وہ میرے بہت قریب ہے. فاصلہ ہی نہیں ہے تو نظر کیسے آئے؟
اب جو بہت میرے قریب ہے دوستو، اس کا احساس ہمیں رہے، ہما اوست اس کا احساس رہے کہ وہ میرے اتنا قریب ہے، میرا کریٹر. اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. پھر رفتہ رفتہ آپ کی جب پریکٹس ہوتی جائے گی، مطلب میں بھی شامل ہوں، میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، پریکٹس کر کے دیکھیں. جب آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ہم اس کی طرف دھیان دیں گے، گیان دیں گے، تو ہمیں اس کا ہونے کا احساس کہ وہ میرے اتنی قریب ہے، تو ہم شاید بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. اور یہ جو احساس ہے، یہی حقیقی، اس کو میں عبادت ہی کہوں گا کہ اس کے ہونے کا احساس ہو مجھے، تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ آپ بھی سٹرگل کریں، میں بھی سٹرگل کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے. تو آئی ایم شور کہ ہم جیتے جی جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالی جلد ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. خدا حافظ.